اب بات کرتے ہیں شرک فی الدعا کی، یعنی کہ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا کیسے شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہو کہ عبادت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو یعنی کہ دعا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اگر آپ کسی اور سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو وہ شرک ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضرورتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں بھی اللہ سے سوال کرے۔ اب آپ کے من میں ایک خیال آ رہا ہوگا کہ دعا کا مطلب ہے مدد مانگنا، اور قرآن میں آ گیا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کیا ہم جو ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے روٹی دے دو، کیا یہ بھی شرک ہے؟ تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم خود دے دیا کہ اس طریقے سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی میں الگ ہو جاؤ۔ اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو اس کا حکم قرآن نے ہی دے دیا ہے کہ تم اس طریقے سے مدد مانگ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کی 3 شرطیں ہیں۔ وہ پہلی شرط ہے کہ وہ انسان زندہ ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ حیات میں ہو، ایسے نہیں ہو کہ وہ قبر میں ہے یا اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہے، وہ دنیا میں ہونا چاہیے۔ دوسرا، وہ موجود ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وہ ہے ہی نہیں، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے اور آپ انڈیا میں بیٹھے بیٹھے اس سے دعا کر رہے ہوں۔ ہاں، آپ فون کر کر ان کو بول سکتے ہو، کیونکہ جب آپ فون کرو گے تو وہ آپ کو سن رہا ہوگا، لیکن جب وہ آپ کو سن ہی نہیں سکتا، آپ بیٹھے بیٹھے اس سے دعا نہیں کر سکتے۔ تیسری، وہ قادر ہونا چاہیے آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ مان لیجئے کوئی انسان زندہ ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، پر آپ اس سے کہہ دیں کہ مجھے بیٹا دو، تو بیٹا دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ انسان آپ کو بیٹا دینے کے اندر قابل ہی نہیں ہے، تو آپ اس سے یہ دعا نہیں کر سکتے، ورنہ یہ بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ صرف اللہ ہی بیٹا دے سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں۔ اگر کسی بھی انسان سے آپ دعا مانگ رہے ہیں اور وہ ان 3 چیزوں میں کھرا نہیں اترتا، وہ زندہ نہیں ہے، وہ قابل نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے، تو آپ اس سے یہ دعا نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ جب کوئی انسان غیبی حالت میں ہے، اس کے پاس اور کوئی انسان نہیں ہے، کوئی موجود انسان نہیں ہے جو اس کی مدد نہیں کر سکتا، تب آپ کو صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا۔ اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں کل پریشان تھا اور میں اپنی بیوی کو اپنی ساری پریشانی بتا رہا تھا، تو وہ بھی تو سن رہی تھی، اللہ کے علاوہ وہ بھی تو سن رہی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے آس پاس کوئی بھی نہیں ہو تب تمہاری پکار صرف میں سن سکتا ہوں اور کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل تم اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے اس کو اپنی پریشانی بتا رہے تھے تو وہ بھی سن رہی تھی، پر جب تمہاری بیوی بھی نہیں ہوگی، تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا تمہارے پاس، تو صرف تمہاری پکار کو میں سنوں گا۔ تو اس لیے صرف مجھ سے دعا کرو۔ یعنی کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جب کوئی ہمارے پاس موجود نہیں ہے تب ہماری پکار کو صرف اور صرف اللہ سن سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ پر اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں، فلاں شخص بھی سن سکتا ہے، فلاں ولی بھی سن سکتا ہے، فلاں پیغمبر بھی میری پکار کو، میری دعا کو سن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز میں، اللہ تعالیٰ کی صفت میں اس انسان کو شامل کرنا ہے، جو کہ شرک ہو گیا۔ تو اسی لیے غیر اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور اے نبی یہ تم کو ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا ہیں یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو
جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتی ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔